آئے تو سر وہ ایڈیشنل آئی جی تھے، ابھی آپ نے آئی جی بنا لیا ہے، وہ آپ ان کو آئی جی والی اسائنمنٹ بھی دیں گے؟ ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھیں. جی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی کہ میں عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے ان حقائق کو سر رکھ سکوں. میرا نام عمران محمود ہے جی، اور میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ہوں اس وقت. آج میں آپ کے ساتھ جوہر ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا، ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس کی تفتیش کیسے چلی اور جو ہے ہم کیسے جو ہے اصل کرداروں تک جو ہے وہ پہنچے، وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. میری جو ہے وہ چھوٹی سی بریفنگ ہے جو صرف اور صرف حقائق کے اوپر مبنی ہوگی. پلیز. یہ بیسیکلی 23 جون 2021 کا واقعہ ہے کہ صبح 11:09 پہ ای بلاک جوہر ٹاؤن میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا. ایک گاڑی کے اندر جو ہے 200 kg کی اس کا ویٹ تھا، جو اس کے اندر بارود تھا، جس کا وہ بلاسٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 3 جو ہے وہ شہریوں کی شہادت ہوئی تھی اور 22 جو ہے شہری وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 2 پولیس والے بھی تھے. آج تک کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اس دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی. اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ رہائشی علاقہ تھا تو وہاں پہ 7 گھروں کو اور 12 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کی تصویریں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ وہ گھر ہے جس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکے کی شدت کتنی زیادہ تھی کہ وہ گھر جو ہے وہ سامنے سے بالکل ختم ہو چکا ہے، گھر شکستہ حالت میں ہو چکا ہوا ہے. اس سے بعد میں آپ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ کو گھر صحیح حالت میں بھی نظر آئے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ بلاسٹ ہوا تھا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گہرا کھڈا پڑ چکا ہوا ہے سڑک پہ. یہ گاڑی کی حالت دیکھیں جس گاڑی کے اندر تھا. آگے یہ ویڈیو دیکھیں گے، یہ سی سی ٹی وی کی جو ہے وہ ویڈیو ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو آپ کو دور کھڑی نظر آ رہی ہے. یہ وہ گھر ہے جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی. یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا، جو گاڑی کھڑی کر کے یہاں سے جا رہا ہے. اس کے آگے بیسیکلی پولیس کی ایک چیک پوسٹ تھی جس کی وجہ سے یہ اننرو ہو گیا اور اس نے گاڑی یہیں پہ کھڑی کر کے چلا گیا. گاڑی کھڑی کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ٹائمر لگا ہوا تھا. آگے چلیں. جیسے یہ دھماکہ ہوتا ہے تو سی ٹی ڈی میں اس کی جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جاتی ہے اور ودن 16 آورس ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا تھا. ٹریس سے کیسے کلا وہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں. اور پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انیشیل 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا، جن میں سے سب سے پہلا کیریکٹر جو تھا وہ پیٹر پال ڈیوڈ تھا. پیٹر پال ڈیوڈ کو ہم نے جو گاڑی تھی اس کی شناخت کے تھرو جو ہے وہ کیا، بیکاز وہ گاڑی اس میں نام کے اوپر پرچیز کی گئی تھی اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ ٹیمپرڈ ہے. اور جب یہ ہے جس نے کہ یہ جو بلاسٹ تھا اس کو سپروائز کیا تھا اور اس کا جو ہے یہ 2 جو مین ایجنٹس ہیں را کے، ان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا، جن کے نام علی بدیش اور ببلو سریواستو ہیں. اور یہ ٹیرر فائنینسنگ اس کے تھرو وہ اس کی ٹیرر فائنینسنگ کرتے تھے. سجاد حسین جو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا ودن 24 آورس، یہ اس کا جو ہے یہ اسسٹنٹ تھا، ہر کام میں اس کے ساتھ موجود تھا. اور اس کا مین جو تھا، اس نے جو جب یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا تو اس کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹس جو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں استعمال کیے تھے ان کو ڈسٹروائے کیا تھا، وہ بھی ہم نے برآمد کیے تھے. ان کے تھرو ہم نے ڈیٹا بھی اس کا تھا. آگے ضیاء اللہ جو ہے اس کو ہم نے پیٹر کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا تھا. یہ جب یہ بندہ گرفتار ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اس کا مین کلپریٹ ہے اس سارے کے سارے ایونٹ کا، جو کہ پاکستان میں ہوا تھا، پاکستان کی حد تک، وہ سمیع الحق تھا. یہ اس کا بھائی تھا اور یہ ٹیرر فائنینسنگ میں جو ہے یہ سمیع الحق کو اور اوپر والے لوگوں کی جو ہے مدد کیا کرتا تھا. اس کے تھرو پیسہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا تھا. یہ تھی مین لیڈ جس کے اوپر ہم آگے چلے. تو عید گل اور اس کے ساتھ اس کی بیگم عائشہ گل، ان کو ہم نے 5 سے 6 دن کے بعد گرفتار کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو عید گل وہ بندہ ہے کہ جس کو گاڑی پیٹر پال ڈیوڈ نے دی تھی. اس نے اس گاڑی کو تیار کیا، اس کے اندر بارود بھرا، اس کو اندر ڈیٹونیٹر لگایا، اس کو آگے کھڑا کیا. وہ ویڈیو جس میں آپ نے بندے کو نکلتے دیکھا ہے وہ یہ والا بندہ تھا، وہ عید گل تھا جو گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے جو نکلا ہے. عائشہ گل اس کی جو ہے وائف ہے اور
اس نے جب یہ بنا رہا تھا، ساری گاڑی تیار کر رہا تھا، تو اس نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی. وہ ویڈیوز جو ہیں بعد میں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے آدمی کے اس میں سے نکلی. یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کائنڈلی. اس میں دیکھیں وہ اسمبل کر رہا ہے. کیبل شاید ہل گئی. چلیں آپ بیان کرتے وہاں پہ جائیں. وہ لائیو آ رہی ہے. چلیں آپ اس کو آپ بیان جاری رکھیں تاکہ اس کے بعد آپ روکیں نا. جی اس کے بعد جب ہے ہم نے عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے سمیع الحق کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹونیٹر وہ لگا رہا ہے اور ڈیٹونیٹر جو ہے وہ دکھا رہا ہے. یہاں پہ اس نے گاڑی اب جو ہے وہ اسمبل کر لی ہے اور تار جو ہے وہ اس نے ڈیٹونیشن کی جو ہے وہ پیچھے تک لے کر جا چکا ہوا ہے. یہ وہ ڈکی ہے جس کے اندر اس نے وہ سارے کے سارے جو 200 kg جو مواد تھا وہ رکھ لیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اب یہ گاڑی ڈکی تیار ہے اور یہ گاڑی تھی جو کہ ہم نے جس کے تھرو جو ہے اس کو ٹریس کیا. آگے چلیں گے. جب ہم نے عید گل کو پکڑا تو عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو مین سسپیکٹ تھا سمیع الحق وہ آئیڈینٹیفائی ہوا. سمیع الحق آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا لیکن وہ بھی ہمارے گرفت سے جو تھا وہ باہر تھا. یہ تفتیش جب چلی تو پتا چلا کہ 2012 سے جو ہے یہ را کا ایجنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو را کے ڈفرینٹ آپریٹرز ہیں جن کے ڈفرینٹ رول سے اس میں اسلم تھا، سنجے تیواری تھا اور وسیم تھا، یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھا اور پاکستان میں را کے بہاف کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کا مین جو پلیئر تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے، اس کے جب یہ گرفتار نہیں ہوا تو اس کو جو ہے پی او ڈکلیئر کیا گیا عدالت کے تھرو اور الٹیمیٹلی اس کے ریڈ وارنٹس جو تھے وہ جاری کیے گئے. یہ آپ کے سامنے ریڈ وارنٹس آ رہے ہیں. یہ ریڈ وارنٹس جو انٹرپول کے تھرو جو تھے یہ جاری کیے گئے. اس کے بعد جو ہے ہمیں پیورلی انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کی بیس کے اوپر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہ بندہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے بلوچستان میں پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا اور اس کو گرفتار کیا تھا ہم نے 24 اپریل 2022 کو اسی سال میں بلوچستان میں. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا بھی تھا جس کا رول بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور اس کے پاس سے ہمیں مختلف ممالک کی مختلف جو ہیں ڈینومینیشن کی کرنسیز کا ایک ہیوج کیشر جو تھا وہ بھی ملا تھا. اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا تھا عزیر اکبر جو اس کا اسسٹنٹ تھا، اس کے ساتھ ہر کام میں شامل تھا، وہ بھی گرفتار ہوا. اس کا بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوا تھا کیونکہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا تھا عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر، لیکن یہ گرفتار الٹیمیٹلی اپنے بردر ان لا کے ساتھ جو ہے بلوچستان میں 24 اپریل 2022 کو ہوا. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نوید اختر جو ہے جو جہاں سے یہ سارے کا سارا کھیل چلنا شروع ہوا تھا وہ پہلا مہرا ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوید اختر تھا. نوید اختر وہ تھا کہ جب یہ ایک انسکلڈ لیبر تھا، پاکستان سے بلانگ کرتا تھا اور یہ وہاں پہ مڈل ایسٹرن کنٹری کی ایک جیل میں بند تھا بیکاز اس کے پاس جرمانہ دینے کے پیسے نہیں تھے. اس کو را کے ہینڈلر، را کا جو ایجنٹ تھا سہیم شیخ، اس نے اپروچ کیا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کا فائن جو ہے پے کر دیتے ہیں، آپ کو جیل سے رہائی دلا دیتے ہیں، تو آپ جو ہے پاکستان کے اگینسٹ انڈیا کے لیے کام کرو. اس نے اپنی رہائی حاصل کرنے کے لیے اس چیز پہ حامی بھر لی. اس کے بعد اس کو وہاں سے نکالا گیا، یہ پاکستان پہنچا اور اس نے جو ہے مین ریکی کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بلاسٹ جوہر ٹاؤن کے اندر ہوا. اس کے علاوہ اور بھی اس نے مختلف جو ہے ٹارگٹس جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کی ریکی بھی جو کی گئی تھی جو کہ ان کا فردر کام ٹارگٹس تھے جن کو انہوں نے کرنا تھا. لیکن الحمدللہ اس سیل کے اور ان لوگوں کے گرفتار ہونے کے بعد وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ تھوٹ ہو گئی. جب یہ اس کو جو ہے جب یہ نوید اختر جو تھا اس کو نہیں تھا پتا کہ عزیر اکبر اور سمیع الحق کو جو ہے بلوچستان سے گرفتار کر لیا گیا. جب ہم نے سمیع الحق کو گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ وہ نوید اختر کو لاہور میں شاہدرہ میں جو ہے وہ مل رہا ہے اور 10 مئی کو مل رہا ہے. کیونکہ اس کو نہیں تھا پتا تو یہ اپنے وقت کے مطابق طے کردہ وقت کے مطابق وہاں پہ شاہدرہ میں پہنچا اور یہ اس کو ہم نے وہاں سے
کیا. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے پاس سے 2 گاڑیاں اور ایک موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی جو کہ اسی طرح کی فردر ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کی جانی تھی, اور اسی طریقے سے VVID جو ہے گاڑی بھر کے بارود کی, اس کو اڑایا جانا مقصود تھا, جو کہ الحمدللہ جس سے ہماری بچت ہو گئی. آگے جب یہ ہمارے سارے کا سارا ہوا تو اس سے ہمیں, جب ہم تفتیش کو آگے لے کر چلے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سمیع الحق جو کہ مین کولیبوریٹر تھا ان کا پاکستان میں, اس کے لنکس کس کے ساتھ ہیں. اس سے ہمیں جو ان کے مین جو ایجنٹس تھے را کے وہ انرتھ ہوئے, جس میں علی بدیش تھا, ببلو سریواستو تھا, سنجے تیواری تھا, اور جو کہ ماسٹر مائنڈ تھے اس کے. فیسیلیٹیٹرز جو تھے ان میں نوید تھا جس کو سہیم شیخ اور ظہیم شیخ کر رہے تھے, اور جو ایک وہ سیل تھا جس نے کہ اس کو کیری آؤٹ کیا جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. آگے اس کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کلوز ٹو $1 ملین کی جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ انڈیا نے ان لوگوں کے تھرو, 4 لوگوں کے تھرو جو وہ کی ہے. ٹو بی ایگزیکٹ $8,75,000 جو تھے وہ فنل کیے گئے تھے, اور اس سارے کے سارے کیس کو پاکستان میں ٹیررزم کو پھیلانے کے لیے اور ان کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے انڈیا نے مختلف چینلز کے تھرو یہ پیسے کیے, جس کی کہ ساری کی ساری اب لنکیجز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوئے ہیں. آگے جو بندے ہم نے پکڑے تھے انیشلی, پیٹر پال ڈیوڈ, سجاد حسین, عید گل اور ضیاء اللہ, ان چاروں کو 3 دفعہ جو ہے عدالت سے سزائے موت جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. عائشہ جو کہ وائف تھی جس نے ویڈیو بنائی تھی, اس کو جو ہے وہ 5 سال کی سزا ہو چکی ہوئی ہے, اور باقی کے 3 بندے جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, سمیع الحق, نوید اختر, عزیر اکبر, ان تینوں کا کیس جو ہے اس وقت سب جوڈس ہے, اور کیس جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے. جب ہم نے ان کو کیا تو ہمیں جو مین را کے ایجنٹس, یہ وہ ایشو ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ را انوالو ہے اور انڈیا کی انوالومنٹ ہے. اس میں جو سنجے کمار تیواری جو کہ را کا ایجنٹ ہے, اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ انٹرپول سے جاری ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. اس کا جو ہے انڈین پاسپورٹ جو ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہوا ہے. یہ اس کا جو انشور جو پروف کرتا ہے کہ یہ انڈین نیشنل ہے. وسیم حیدر خان جو ہے اگین ایک اور را آپریٹر ہے, اس کے ریڈ وارنٹس جو ہیں یہ بھی انٹرپول سے جاری ہو چکے ہوئے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. جو اس کا انڈین پاسپورٹ بھی آپ کے سامنے, جو کہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ یہ انڈین جو ہے نیشنل ہے. یہ انڈین اس کا پاسپورٹ ہے جی. اس کے بعد اجمل تیسرا ان کا جو ایک را ایجنٹ ہے جو کہ مڈل ایسٹرن میں تھا, اس کے بھی انٹرپول سے ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ آگے چلیں گے جی, جو باقی کے مین کیریکٹرز ہیں ان کے ریڈ وارنٹس کے جو ہیں پروسیس وہ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے, اور ان کے ہم ریڈ وارنٹس جو ہے وہ ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ. جی اس میں جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے را اور انڈیا کی طرف سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرنا اور بے گناہ معصوم شہریوں کو شہید کرنا. تو اس کی ہم بھرپور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں, اور جو ادارے ہیں ہمارے, جو ہماری ایجنسیز ہیں, اور خاص طور پہ جو CTD ہے پنجاب اور کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا, تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ مبارکباد کے اور ہماری ستائش کے مستحق ہیں. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو انڈین نیشنلز ہیں یہ پاکستانی ہیں یا ان کو نیشنل کی طرح, جس طرح اس کو ایران کا پاسپورٹ جاری کیا گیا تھا, ان کو انڈیا کے پاسپورٹ جاری کیا گیا, کیا جتنے آپ نے نام دیے ہیں پاکستان ان کے پاس وہاں کے پاسپورٹس ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ را کیا ان کا ساتھ رابطہ انڈیا میں تھا یا پاکستان امبیسی بھی جو انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے ان کی بھی کوئی انوالومنٹ اس کے اندر نظر آتی ہے؟ نہیں جی, یہ انڈین نیشنلز ہیں, را کے ایجنٹس ہیں, دے ورک فار را جی, اور انڈیا بیسڈ ہیں, اور ان کے جو پاسپورٹس ہیں جن کے بیس کے اوپر ہم نے ان کے ریڈ وارنٹس جاری کیے ہیں, کروائے ہیں, یہ بھی ان کے انڈیا سے ایشو ہوئے ہیں. دے آر انڈین نیشنلز, انڈین پاسپورٹ ہولڈرز. اور دوسرے لوگ سم آف دیم آر مسلم, جس میں سے ببلو سریواستو, سنجے تیواری, یہ لوگ آبویسلی یہ مسلمز نہیں ہیں, لیکن ان کی 30% پاپولیشن آبویسلی مسلم ہے. سہیل بٹی صاحب GTV سے. ران صاحب آپ سے میرا سوال ہے, جی یہ پاکستان فورسز نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن اب تک اس معاملے میں
जो कार्रवाई हुई है उसमें डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या लीजिए के साथ इस मामले को टेक अप किया गया है, अगर किया गया है तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया, और सेकंड पाकिस्तान या आपके रेलिवेंट अथॉरिटीज़ क्या इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर टेक अप करने जा रहे हैं, जो भारत का जो चेहरा है उसको बेनकाब करने के हवाले से? जी, इसमें क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी से मुतल्लिका मामला है तो इसलिए हम आज से इसको की शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद इसका फॉलोअप जो है वो सेक्रेटरी ख़ारजा जो है वो इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे और उसके बाद जो इजलास अक़वाम मुत्तहिदा का उसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इस मामले को जो है वो उठा रहे हैं, तो इसको भरपूर तरीके से जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इसको लाया जाएगा और इंडिया को जो है इसमें बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत हैं कि इंडिया जो है ये बराह रास्त मुलव्वस है। और ये देखें कितनी बड़ी रकम जो है वो इस एक इवेंट को करने के लिए, एक वाक़े को करने के लिए जो है उन्होंने खर्च की है। राणा साहब जान से राणा साहब ये बता दें कि एक तो ये दुराक जेट को ये अपडेट कहाँ से कर रहे थे, क्योंकि कुछ बातें बताई हैं कि मिडल ईस्ट के भी ज़रूर इस्तेमाल किया गया, तो उनकी हुकूमतों से भी कोई रब्ता किया गया, और ये जो वाक़या था उसमें टारगेट क्या था, टारगेट उनका क्या था? इसमें देखें बाज़ चीज़ें जो हैं वो जो है वो उन पे जो है वो इस तरह से वजाहत या डिटेल में जाना जो है ये मुनासिब नहीं है। किसी हमारे दोस्त मुल्क को भी जो है वो उसकी सरजमीन को जो है वो इस किस्म की खुफिया एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी राब्ते जो हैं वो जिस तरह से एडिशनल आईजी साहब ने बताया कि वो बंदा जेल में था और वहाँ से उसके साथ जो है वो रब्ता किया गया, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट का जो है वो कोई उसमें जो है वो अमल दखल हो। तो इसलिए ये मामलात जो हैं ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस बारे में हम जो है वो इस चीज़ को ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखेंगे कि वो लोग जो मुख्तलिफ़ ममालिक में जेलों में किसी वजह से भी रहे हों और उसके बाद जब वो वापस आएँ तो उनकी जो स्क्रूटनी है, जो उनका जो चेकअप है, उनके मतलब जो मालूमात हैं उसको और ज़्यादा इस वाक़े की रोशनी में जो है वो देखा जाए, ताकि कोई ऐसा बंदा कि जो वहाँ से मोटिवेट होके आए और यहाँ पे आके, क्योंकि ये लोग तो सारे पाकिस्तानी हैं ना, ये जो यहाँ पे जिन्होंने ऑपरेट किया है, तो इस बारे में जो है वो एक सूरत हाल जो सामने आई है तो उसका आइंदा जो है वो पूरी तरह से उसको जो है वो तवज्जो दी जाएगी। इस बात का टारगेट कौन था सर? आपने बताया था कि चेक पोस्ट भी थी पहले, जी बताएंगे। कुछ जगह से पहले, तो ये क्योंकि सरकारी जगह थी, आपकी खास क्या था उनका, इस बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे नज़दीकी जो है वो जो है एक रिहाइश गाह को वो टारगेट करना चाह रहे थे, रिहायशी इलाका था। टेररिस्ट का जो है वो बेसिकली जो मोटिव होता है वो टेरर फैलाना होता है, वो चाहे अपने मकसद में हासिल हो या ना हो, जब एक दफ़ा धमाका हो जाता है तो लोगों के दिलों में ऑब्वियसली खौफ जो है वो बैठ जाता है। बहरहाल इसमें कोई ऐसी जो है वो आपके इल्म में है ये सारी चीज़, ये हाफिज़ सईद की रहाइश गाह के करीब ये वाक़या हुआ है। टारगेट उसका घर तो खैर नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल ये कयास किया जा रहा है कि शायद उसका घर जो है वो टारगेट था, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस की प्रेजेंस थी उस वजह से फिर ये गाड़ी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, और उस गाड़ी को ये जिस तरह से वीडियो एडिशनल आईजी साहब ने आपको दिखाई है तो वहाँ पे खड़ी करके तो वो चले गए। एक तो ये समझ आ रही है बात कि हम दुनिया के सामने भारत को बेनकाब कर रहे हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू डू दिस, और ये बड़ी अच्छी बात है, भारत का चेहरा सामने आना चाहिए। इमरान महमूद साहब, आपने अब तक की जो कार्रवाई की है, आपने बताया फलां को 5 साल सजा होगी, फलां को मौत होगी, फलां को मौत होगी, अच्छी बात है, आप खामोशी से काम कर रहे थे। अब जो आपने रेड वारंट्स की बात की है, तो क्या आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लोग अवेयर नहीं हो जाएंगे और ये लोग अंडरग्राउंड नहीं चले जाएंगे? और दूसरी ये बात है कि आप जिन लोगों का मुतालबा कर रहे हैं वो रेड वारंट्स, ये भारतीय शहरी हैं,
کتنی امید ہے آپ ان کو بک کر سکیں گے؟ تھینک یو. ریڈ وارنٹ یعنی حاصل کر سکیں، جبکہ میرا خیال آپ نے حاصل. ہم نے ابھی تک جو ہے وہ 4 آدمیوں کے ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ حاصل بھی کیے، ٹھیک ہے، اور ابھی جتنے باقی ہیں ان 3 کے ہم نے پہلے کیے جو کہ گرفتار ہو کے بندے، 4 کے ہم ابھی حاصل کر چکے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم ان کے سامنے انڈینائبل پروفس جو ہیں رکھتے ہیں تو انٹرپول آبویسلی ان کے جو ہے ریڈ وارنٹس جو ہے وہ جاری کرتا ہے، وہ پرپیچول ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہیں پہ بھی جو ہے کسی کے بھی ہتھے چڑھیں گے تو وہ گرفتار ہو کر پاکستان کے حوالے ہو جائیں گے. باقی رہا اس چیز کا معاملہ کہ ہم خاموشی سے کام کرتے رہے، اور آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو کیوں اس طریقے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنوکشن ہوگی، ثابت ہو گیا کہ ٹیررزم جو ہے ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس کے پیچھے انڈین ہاتھ جو ہے موجود ہے. ہمارے پاس وہ ثبوت آ گئے ہیں جو کہ انڈینائبل ثبوت ہیں کہ جس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور را کی انوالومنٹ ہے. اس وجہ سے اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کا چہرہ جو ہے جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ننگا کر سکیں، اور ان پروفوں کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی فارن آفس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی لے کر جائے گا. میرا سوال یہ بھی ہے کہ ہاؤ آپٹیمسٹ یو آر دیٹ انڈینز ول ہینڈ اوور دیز پیپل ٹو پاکستانی اتھارٹیز. دیکھیں ریڈ وارنٹ سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انڈیا ان کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دے گا، بیکاز ایکسٹریڈیشن ٹریٹی آبویسلی انڈیا کے ساتھ ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس وجہ سے انڈیا تو کبھی بھی ہینڈ اوور نہیں کرے گا، لیکن ان کا ایک چہرہ جو ہے بے نقاب جو ہے وہ ضرور. لیکن ریڈ وارنٹ کا جو ایشو ہونا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ریڈ وارنٹ کی ایشو ہونے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ پھر کسی جگہ پہ سفر نہیں کر سکیں گے، اور جہاں کہیں بھی یہ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ٹچ کریں گے تو وہاں بھی یہ اریسٹ ہو جائیں گے. اچھا رانا صاحب، یاد سے یہ سب جیو سے اعزاز سے میں رانا صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے بتایا کہ رانا حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ یہ کیا گیا تھا، ان کے گھر کو ٹارگٹ، حافظ سعید صاحب اس وقت گھر پر تھے، ایک یہ بتائیے. اور ایک عمران صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اس طرح کی یہ جو پہلی اریسٹ کے اوپر بھی پریس کانفرنس CGD نے کی، تو ہم زیادہ کیوریس اس بات پہ ہیں کہ اس ایک واقعے کے اوپر تو آپ نے بس کیا نو ڈاؤٹ کہ CGD تاریخ کی مستقبل میں، لیکن کیا ان سے جو انٹروگیشن آپ لوگوں کو ملی ہے انہوں نے کو بتایا ہے کہ ان کا لنک پاکستان میں کسی کالعدم جماعت سے تھا، یا ان کو بھی یہ ہیلپ کرتے رہے ہیں؟ TTP پاکستان میں بڑی ایکٹیو ہے، داعش ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، تو ان کا باقی کسی جماعت سے کوئی لنک ڈیولپ ہو سکا ہے یا نہیں؟ جی اس کا جواب جو ہے وہ IG صاحب دیں گے. تو میں جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں جو میری انفارمیشن ہے، اور یہ بات اس وقت بھی جو ہے وہ واضح ہوئی تھی، میڈیا میں بھی آئی تھی کہ حافظ سعید صاحب اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن ٹارگٹ ان کی شاید فیملی کو یا جو بھی ان کا انداز تھا کہ وہ اس علاقے میں جو ہے وہ خوف و ہراس، اور کیونکہ ٹیررسٹ جو ایکٹ ہوتا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہوتا، سب سے پرائمری مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف و ہراس کی ایک فضا جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کریں. باقی اس میں یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑا ویٹ دیتی ہے کہ جی اگر آپ نے کیس ایک ٹریس کیا، اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کو آپ کورٹ آف لا میں لے کے گئے، وہاں پہ آپ نے کیا ثبوت پیش کیے، کنوکشن ہوئی یا نہیں ہوئی. تو یہ ایک کمپلیٹ کیس ہے کہ اس میں جو ہے وہ ملزمان پکڑے گئے، ان کے لنکس جو ہیں وہ سامنے آئے، اس کے بعد یہ کورٹ آف لا میں ہم لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے جو ہے ان کو کنوکشن ہوئی. تو یہ جو ہے ایک ایسا کیس ہے کہ جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اگر پیش کیا جائے گا جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ایک اپنا اثر اور جو ہے وہ وزن ہوگا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کے جو ہے وہ آیا یہاں پہ کسی اور تنظیم سے اس سلسلے میں یا ادروائز کوئی تعلقات جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، افغانستان سائٹ پہ تو آپ کو علم میں ہی ہے کہ جو ہے وہ وہاں پہ ہر اس فرد کو بھی، ہر اس تنظیم کو، ہر اس آئیڈینٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھی رہتی ہے کہ جو پاکستان میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ وجہ بن سکے. باقی اس واقعے کے حد تک ایڈیشنل IG صاحب طالبان کے موجود ہوتے ہیں کہ راہ کو سپورٹ کر رہی ہے، ہماری فیلئر نہیں ہے کہ ہم طالبان کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں طالبان کو اس بارے میں تو ایویڈنس موجود ہے کہ طالبان کے اس سیگمنٹ کو جو پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے یا ہے،
اس کو تو را کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل رہی ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی آپ بتا دیں. تو انہیں کو تو طالبان جو افغان طالبان ہیں انہیں کو تو سپورٹ کر رہے ہیں, انہیں کے ساتھ تو وہ وہاں پہ نہیں. دیکھیں افغان طالبان کا یعنی ان کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ابھی تک ایک موقف ضرور ہے, میں اس سے انکاری نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ اس بات کو ڈینائی بھی کرتے ہیں اور اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی سرزمین کو کسی جگہ پہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اگر کوئی ایسا عمل ہوا ہے تو اس عمل میں وہ اپنی انوالومنٹ کو جو ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے یا اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ اس بارے میں جو اس کی کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور جو اس کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہیں ان کو نبھائیں, اور وہاں پہ وہ ٹی ٹی پی ہو کوئی اور آرگنائزیشن ہو اسے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی نہ صرف اجازت نہ دے بلکہ ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ روکیں. میں اس کے اوپر ایک منٹ میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز میں نے جو آپ کے سامنے آج رکھی ہے یہ ایک سیل ہے صرف جو کہ آپریٹ کر رہا تھا, جس کا مقصد لاہور کی حد تک جو ہے ٹیررزم پھیلانا تھا اور دہشت گردی کرنا تھا. اس سے یہ چیز بالکل اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ انڈیا ساری کی ساری ایکٹیویٹی انہی لوگوں کے تھرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے صرف یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ڈائریکٹلی را کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے, لیکن انڈیا ساری کی ساری ایکٹیویٹی ان کے تھرو نہیں کر رہا. لیکن ان کا کوئی تعلق کسی اور جو ہے وہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں تھا, اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ اور ہوں جس کے اوپر ہم اس وقت رائے نہیں دے سکتے. اور یہی سیل جو ہے یہ جس طرح سے انہوں نے حوالہ دیا ہے شدرہ میں ایک میٹنگ کا, تو اگر وہ وہاں سے لوگ پکڑے نہ جاتے تو وہ پھر اور کوئی نہ کوئی واقعہ کرتے. جی 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 دو چیزیں آپ پہلے ایک کلیئر کریں کہ وٹ از دی اسٹیٹس آف کلبھوشن یادو نمبر 1, کیونکہ جب آپ پریویس ٹائم گورنمنٹ میں تھے تو کلبھوشن یادو اسی وقت اریسٹ ہوا تھا. نمبر 2, ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی سی ٹی ڈی پنجاب میں آپ ہیڈ کر رہے ہیں, اسی طرح کے پی میں کون ہیڈ کر رہا ہے, سندھ میں کون, اور اس کو اوورآل کوئی میرے جگہ ہیڈ کر رہا ہے یا آپ ہیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اور اس وقت کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے جنرل راحیل شریف, انہوں نے بھی ذاتی طور پہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے, اس کو ٹرینڈ کرنے میں انہوں نے جو ہے وہ دلچسپی لی تھی. اور اس طرح سے یہ ایک ایسی فورس جس فورس نے اب تک بہت ہی زبردست کام کیا ہے, اس کے پیچھے پولیٹیکل ول بھی موجود تھی اور ہے, اور اس نے جو ہے وہ بہت زبردست کام کیا ہے. پھر اسی کی جو ہے وہ یعنی مثال پہ جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے وہ سی ٹی ڈیز کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے. اب اس بارے میں ایک نیکٹا کی جو ہے وہ میٹنگ میں نے پچھلے دنوں چیئر کی ہے, تو وہاں پہ یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ یہ تمام جو سی ٹی ڈیز ہیں صوبوں میں, ان کے اوپر بھی ایک ایسا کوآرڈینیٹڈ سٹرکچر جو ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سی ٹی جو ہے وہ فیڈرل ہے. یعنی کیونکہ دہشت گرد اگر ایک جگہ سے چلتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی صوبے کی سرحد نہیں ہے, وہ پشاور سے چلتا ہے تو وہ جا کے لاہور شدرہ میں جا کے میٹنگ کرتا ہے, کوئٹہ سے چلتا ہے تو وہ جو ہے وہ ملتان تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو اس لیے اس ضرورت کو بھی جو ہے وہ محسوس جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ تمام ورکنگ جو ہے یہ انڈر منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ ہو رہی ہے. نیکٹا جو ہے وہ اس میں ایک کوآرڈینیشن کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے, اس کردار کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. کلبھوشن دیکھیں جی, کلبھوشن جو ہے اس کو آپ کے علم میں ہے کہ اس کو سزا جو ہے وہ ہو چکی ہے, اور اس کے بعد اب اس کا جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں اس کی اپیل کی ہوئی ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ ہمارا تو موقف یہی ہے کہ جورسڈکشن نہیں ہے, لیکن بہرحال وہاں پہ ان کی عرضی درخواست جو ہے وہاں پہ موجود ہے,
اور اس سلسلے میں جو کونسل رسائی یا کوئی ملاقات وغیرہ کا اس کی فیملی سے جو معاملہ تھا وہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کی جو ہے وہ کانسنٹ رسائی جو ہے وہ پاکستان نے دی تھی اور اس کے مطابق جو ہے وہ اسے وہ سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی. آصف رانا وائس آف امریکہ سے. رانا صاحب آپ نے جو خاصا بڑا نیٹ ورک پکڑا ہے, آپ کی اس سے مکمل انویسٹیگیشن ہوئی ہے, کیا یہ کسی اور ٹیررزم ایکٹیویٹی میں بھی یہ انوالو تھے یہ تمام کے تمام لوگ, اور یہ جتنے بھی آپ نے لوگ بتائے کیا ان میں سے کوئی بھارتی نیشنلٹی ہولڈر بھی کوئی شامل ہے یا نہیں؟ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہم نے ودن 24 آورس جو تھے وہ 3 بندے پکڑ لیے, جس سے ان کا سیل جو ہے وہ بریک ہو گیا, اور ودن ویک جو ہے مین جو جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور گاڑی اسمبل کی تھی وہ بھی پکڑا گیا, اور اس کے بعد ہم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے, تو یہ سیل جو تھا یہ بریک ہو گیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم نے آخر پہ بندہ نوید کو پکڑا تھا, اس کے پاس سے 2 گاڑیاں اور چیزیں برآمد ہوئی تھی, تو اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا تھا ایک تو اس نے ریکی بھی کی ہوئی تھی اور جگہوں کی بھی, اور ان لوگوں کی تیاری بھی تھی. اگر وہ نہ پکڑے جاتے تو اندیشہ اس چیز کا ضرور ہے کہ وہ کہیں اور پہ بھی دہشت گردی کرنے میں کامیاب جو ہے وہ ہو سکتے تھے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو اس میں انڈین نیشنلز ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, جس میں ببلو سریواستو بھی ہے, سنجے کمار بھی ہے, اور بھی اس طریقے سے ظہیم شیخ ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ انڈین نیشنلز ہیں. عمران صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جو سمیع اللہ کو آپ نے گرفتار کیا اور آپ نے بتایا کہ ان سے ڈفرینٹ کنٹریز کے جو کرنسی ہے وہ برآمد کی ہے, کیا آپ نے اس چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ وہ جو کرنسی ہے کیا اسی کام کے لیے اس کو بھی کسی اور ممالک نے بھی استعمال کرنا تھا, انڈیا اسپیسیفک خود سے یہ سارا کچھ کر رہا تھا یا کچھ اور ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسی سے مل کے وہ سمیع اللہ کے ساتھ رابطے میں تھا؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ پنجاب میں اس وقت سلیپر سیل جو ہیں انڈیا کے کیا ایکٹیو ہو چکے ہیں یا موجود ہیں یا مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں؟ لیکن جہاں تک سمیع الحق کا تعلق ہے تو اس کے پاس سے جو فورن کرنسی برآمد ہوئی تھی اس کی میں نے آپ کے سامنے رکھا بھی ہے کہ $875,000 جس کی ٹریل جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے. یہ سارے کا سارا انڈین اسپانسر تھا, انڈین فائنینس تھا سارے کا سارا, اس میں کسی اور ملک کی کسی قسم کی انوالومنٹ ابھی تک سامنے نہیں ہے, یہ صرف اور صرف انڈیا کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا تھا جی. اور جہاں تک سلیپر سیلز کا تعلق ہے تو اس وقت میں خیال نہیں, دس از ناٹ دا فورم کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سر یہ بتائیں کہ داسو میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں چائنیز کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا, تو یہ بتائیں کہ اس کا جو واقعہ ہوا ہے اور جو آپ ڈیٹیلس بتا رہے ہیں وہ چیز کامن ہے ان میں, کیونکہ اس میں بھی راک کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہے؟ نہیں, اس پہ جو ہے وہ اس میں بھی ملزمان جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں, اور معاملہ جو ہے وہ اس وقت عدالت میں ہے. لیکن ان دیٹ سینس جس میں آپ بات کر رہے ہیں تو ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہم بالکل ہم اس کو جو ہے وہ پرسو کریں گے, اور اس کو ہماری یہ کوشش ہے بالکل لینا چاہیے, کیوں نہیں لینا چاہیے ہم یہ. اب اس کے بعد پھر اب اور کلبوشن یادیو اور اس کے بعد پھر اور کیا ثبوت چاہیے ایکشن لینے کے لیے؟ ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں بھارت دہشت گردی کر رہے ہیں, لیکن اب وہ سرحدی پار اب ہمارے ملک میں بھی آ گیا, اسٹیبلش ہو گیا. اب اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن میں لے کر جائیں گے یا عالمی عدالت انصاف میں لے کر جائیں گے, بھارت ملاقات کون سے پلیٹ فارم پر لے کر جائیں گے. دوسرا بلوچستان سے کہا ہے انہوں نے کہ گرفتاریاں عمل میں ہی, کلبوشن بھی بلوچستان سے گرفتار ہوتا ہے, ساتھ ہمارے اور بھی مسائل ملک ہیں, وہاں کو نیٹ ورک بنانے بنا رکھا ہے وغیرہ. نہیں دیکھیں, یہ ایک یعنی انفارمیشن تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں دوبارہ جو ہے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں پھر اس انفارمیشن کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ کی گئی اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چھوٹے موٹے جو نیٹ ورک ہیں وہ بنتے رہتے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں, لیکن ہمارے ادارے ہماری ایجنسی جو ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اور جب بھی کوئی ایسی چیز بنتی ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس کیس میں جو ملزم جو ہے وہ ودن 24 آورس جو ہے وہ پکڑا گیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا الرٹ ہے, بڑی کامیابی ہے. آخری سوال جو مطلب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, مطلب وہ کس کے بارے میں؟ سعید کے حوالے سے
वो तो अदालतों में मामला है। देखें, हाफिज सईद के बारे में जो वो कह रहे हैं, वो तो मामला ये है कि वो तो कश्मीर में अपने जुल्म को जस्टिफाई करने और उसको जारी रखने के लिए जो है वो इस किस्म की कहानियाँ जो है वो बनाते हैं। लेकिन उनका मौका कुछ भी हो, वो हाफिज सईद साहब के मुतल्लक हो या किसी और के मुतल्लक हो, लेकिन क्या किसी मुल्क को ये हक पहुँचता है कि वो इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो दूसरे मुल्क में करे? कतन नहीं। तो इसलिए इसकी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते। आखिरी सवाल जी आखिरी सवाल कमर मुनव्वर साहब। जी जी राणा साहब, इस पर सबसे ज्यादा इंडिया की मुदाफत बलूचिस्तान में ज्यादा पाई जाती है, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसी टीम वहाँ भी कोई तश्कील जो हो सके कि वहाँ इंडिया के जो इस वक्त दहशतगर्द वहाँ कोई पकड़ा भी जा सकेगा कि? देखें, आप इस बात के ऊपर यकीन करें कि इस बारे में जहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो तो सामने आ जाती है। कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, कोई इस किस्म का मामला हुआ, लेकिन बहुत सारे उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो होने से पहले हमारे अदारे, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है वो जब उनको गिरफ्तार पकड़ लेती हैं तो उसको जो है वो पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि उसको पब्लिक करने से उस नेटवर्क को जो है वो जड़ से उखाड़ने में मुश्किल पेश आती है। तो वो चीज़ जो है वो सामने नहीं आती, तो इसलिए मालूम इस तरह से होता है कि शायद इस बारे में कोई काम नहीं हो रहा। इस बारे में भरपूर काम हो रहा है और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और हमारी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह से एक्टिव हैं और हम इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद जो है वो और बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।